میرا پہلے 2010 میں بھائی قتل کر دیا گیا. کیا کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں نا, مخالف بن کے بیٹھا ہوں نا کہ میرا سن نہیں رہا. میرے جو سسٹر 2011 میں اغوا کی گئی, وہ بھی شادی شدہ سسٹر. کیا ہوتا ہے, زمینی تنازع ہوتا ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں. والدوں کو تشدد کروایا, میری زمین پہ قبضہ کر لیا, میرے گھر تھے, میرے دکان تھے, تقریباً 1 کروڑ کے قریب میرا نقصان کیا. کا واسطہ ہے ہمیں سن لے, ہمیں وہ نہ بنائے جو ہمارے ملک غیر ملکی لوگ چاہتے ہیں. آگے کچے میں ڈاکوں کے پاس بیٹھے شکارپور کے علاقے میں, جہاں بڑے بڑے ڈاکو. سپریم کورٹ کے باہر ہم نے میاں بیوی نے زنجیریں ڈال کے خود کو باندھ لیا. غلیظ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. یہ تو کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ بن گیا ہے. خدا کی ایک ایسے 22 صاحب جو کہ عرصہ 4 سال سے نیشنل پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ہیں, اور ان کی احتجاج کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کہ 4 سال سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا احتجاج بھی ختم نہیں ہوا, اور یہ اپنے بچوں بیوی سمیت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور چاہے سردی کا موسم ہو, گرمی کا موسم ہو, تمام تر صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں پہ سراپا احتجاج ہے. آئیے چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا اور کہاں سے ہیں؟ جی, میرا نام غلام رسول بھٹو ہے, میرا تعلق سندھ گھوٹکی سے ہے. اچھا غلام رسول صاحب, آپ لگ بھگ 4 سال سے یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ تو یہ تو پاکستان کے ادارے ہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. میں تو انصاف کے لیے آیا تھا, اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں زندگی گزارنی پڑے گی انصاف کے لیے. تو میں یہاں 18 مارچ 2018 سے بیٹھا ہوں, اپنی وائف کے ساتھ آیا تھا. لیکن یہاں مجھے 2 بچے ہو گئے ہیں. ایک بیٹی ہوئی ہے جس کے سر میں پانی تھا, اس کا آپریشن ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے ہوا تھا, میری پاس حیثیت نہیں تھی. پھر دوسری بھی بیٹی یہاں ہوئی, اللہ کی مہربانی, اللہ کی رحمتیں, اللہ رزق بھی دے گا. میرا پہلے 2010 میں بھائی قتل کر دیا گیا. کوئی وجہ نہیں تھی. ایک وجہ ہوتی ہے نا کہ بندے کے پاس بھائی کوئی وجہ ہو قتل ہونے کی, کوئی جھگڑا ہوتا ہے, زمینی تنازع ہوتا ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے. نہیں کچھ بھی نہیں. وہ اپنی دکان کے کرانہ کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو بیٹھے ہوئے کو منہ میں فائر مار دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کا چہرہ بھی نہیں رہا, اللہ کی قسم. اس کے بعد ہم چپ کر خاموشی کر کے FIR کٹوائی, لیکن FIR بھی سندھ کے وڈیروں کے کہنے پر ہوتی ہے, خدا کی قسم. FIR اس طرح کی ہوئی کہ وہ بندہ 5 سے 6 سال میں آزاد ہو گیا. اس کے بعد میرے جو سسٹر 2011 میں اغوا کی گئی, وہ بھی شادی شدہ سسٹر. ایک ہوتا ہے کواری, کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں وہ خود گئی ہے. اگر خود گئی ہے 2011 سے 2023 ہو گیا ہے, ابھی تک کسی کورٹ نے, کسی یا کوئی عدالتی نظام نے, کوئی میرے پاس آج تک لیٹر نہیں آیا. میں یہاں پاکستان کے اداروں کو بھائی ایک کیا کہہ رہا ہوں وہ کر رہا ہوں نا, مخالف بن کے بیٹھا ہوں نا کہ میرا سن نہیں رہا. کوئی ابھی تک میری 2011 سے لے کر 2023 تک کو بہن کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ پتہ ہے کہ فلانے لوگ اٹھا کے کچے میں ڈاکوں کے پاس بیٹھے, شکارپور کے علاقے میں, جہاں بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے. اس کے بعد ہم ادھر ادھر بھاگے, کوئی معاملے کا حل نہیں نکلا. اس کے بعد 2016 میں میں نے پسند کی شادی کی. انہوں وڈیروں نے میرے سسرال کو ورگلا کے میرے گھر وغیرہ توڑوائے, میرے والدوں کو تشدد کروایا, میری زمین پہ قبضہ کر لیا, میرے گھر تھے, میرے دکان تھے, تقریباً 1 کروڑ کے قریب میرا نقصان کیا گیا. ہمیں وہاں آنے کے لیے پابند کیا, اگر یہاں آ گئے تو تم لوگوں کو مار دیا جائے گا. تو ہم 2016 سے پہلے کراچی رہے کچھ عرصہ, 1.5 سال قبل. پھر اس کے بعد ہم نے اسلام آباد رخ کیا کہ شاید ہمیں انصاف مل جائے. لیکن یہاں ہماری یقین کرو کہ کئی ڈیچو, کبھی بنی گالا, کبھی پارلیمنٹ کے سامنے, کبھی سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے احتجاج کیا ہے, سپریم کورٹ کے باہر کیا ہے. اور سپریم کورٹ کے باہر ہم نے میاں بیوی نے زنجیریں ڈال کے خود کو باندھ لیا تھا, تاکہ اگر ویسے جاتے تھے تو پولیس ہمیں اٹھا لیتی تھی. اس لیے ہم نے زنجیروں کو باندھ دیا. وہاں ہم نے وقار زکا تھا, وہ کا وہ شو کرتا ہے, اس نے انٹرویو کا, ملین لوگوں نے دیکھا, لیکن کوئی انداز نہیں ہے. اس کے بعد یہاں منسٹریوں میں ہر جگہ میں نے, یقین کرو, میں نے اتنے شدید احتجاج کیے, اتنے غلیظ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں نہیں, کیونکہ تنگ ہوگا ظاہر ہے بندہ. لیکن آج تک پاکستان کے کسی ادارے میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ مجھے ان سے سن لے. یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. خدا کے لیے اگر میڈیا سے بھی اپیل ہے, اگر کوئی انسان رہتا ہے میڈیا میں تو ان سے اپیل ہے, خدا کے لیے ہماری آواز بنے, ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ہمیں دے. اگر حق نہیں بنے گا تو ہم بیٹھیں. اور ہمیں یقین کرو, مجھے ایسے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر میں وہ الفاظ چند نکالوں نا تو پورے پاکستان کی قوم بھی مجھے گالیاں دے گی, کیونکہ یہاں بیٹھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا تھا. پہلے مجھے اردو بات نہ کرنا آتی ہے, میری مڈل تعلیم ہے
کوئی میرا ایجوکیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں وہ الفاظ بولنا شروع کر دوں نا کہ پورے میں آپ کو ایم ایس جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ بن گیا ہے، خدا کی قسم. لیکن مجھے یہاں کی سڑکوں نے ایسا بنا دیا ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے. میری بچے سڑکوں میں پڑے بھوکے ننگے، جس طرح پڑے، بارش پڑے، کبھی سی ڈی اے والے آتے ہیں تو کہتے ہیں نوٹس دے اٹھا لو، کبھی پولیس اٹھا کے اڈیالہ بھیج دیتی ہے. کیوں بھائی؟ ہم انصاف مانگ رہے ہیں، یہاں قبضہ نہیں کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے بچوں کو چھپانے کے لیے، بارش سے چھپنے کے لیے کیمپ تو بنائیں گے، لیکن کوئی سننے والا. خدا کے لیے 2 اداروں میں مجھے امید ہے، ایک چیف جسٹس پاکستان، دوسرا آرمی چیف. اگر ان میں سے کچھ ہے امید تو وہ کی، اور سیاستدانوں میں، کسی پولیس میں، کس میں امید نہیں. اللہ کا واسطہ ہے ہمیں سن لے، ہمیں وہ نہ بنائے جو ہمارے ملک غیر ملکی لوگ چاہتے ہیں، لیکن مجھے بننے پر مجبور نہ کرے. مجھے راستہ آتا ہے، یہاں لوگ بھی آتے ہیں، ملتے ہیں مجھ سے، کہتے بھائی آپ یوں اختیار راستہ کر لینا، آپ کو انصاف مل جائے گا، یوں کر لیں. میں نے بولا بھائی مجھے بھروسہ ہے ان 2 اداروں پہ، مجھے انصاف 4 ضرور سال سے آپ سراپا احتجاج ہیں اور ابھی تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے. وہ مطالبات کیا ہیں؟ وہ آپ کیا مطالبہ سامنے رکھیں گے؟ بھائی میرا مطالبہ ہے کہ میرے بھائی کے قاتلوں کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے. جو میری سسٹر اغوا ہے، ٹھیک ہے، اگر زندہ ہے تو اس کو ریکور کرایا جائے، ٹھیک ہے، ان کو سزا دی. اگر ان کو اللہ نہ کرے اس کو قتل کر دیا گیا، ان کے قاتلوں کو بھی سخت سے سزا دی جائے. اور ہمارا جو نقصانات ہوئے ہیں، جو مال مواشی، زمینیں، سب کچھ چھینی لوٹی گئی ہیں، وہ واپس کی جائے، اور ہماری فیملی، والد والدہ اور میری وائف اور مجھے تحفظ فراہم کیا جائے، تاکہ ہم اپنے علاقے کی زندگی گزار سکیں. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے پاک کے شادی کر لی ہے، آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے، وڈیرہ شاہی نظام کرو. اگر وڈیرہ شاہی چلانا ہے تو پھر یہ بند کر دے نا، عدالتیں، یہ سیاستدان، یہ پولیس، یہ سسٹم، یہ سب کچھ بند کر دے. کم سے کم ہماری قوم کا یہ جو بجٹ ہے یہ تو نہ کھائے. ہاں، جب وڈیرہ شاہی فیصلہ ہمیں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، یقین مانو منسٹروں کی حد تک مجھے کہہ رہے جا کے بھائی فیصلہ، وہ بھی پیپلز پارٹی سے موجود ہے میں نے اس ٹائم، لیکن اس وجہ سے وہاں کے ایس پی صاحب ہیں یا ڈی سی صاحب ہیں یا وہاں کے کوئی افسر. اور میں اتنی کہوں گا کہ جب بھی میرا کوئی معاملہ سنا جائے تو افسر 4 سال جب تک آپ کو انصاف نہیں ملا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں یہاں سے، میرا فیس بک پیج تھا، اس پہ میں یہاں سے بھی ابھی پیدل گئے تھے F8 میں، اس کا شاید بنگلہ ہے، پیدل گئے. ہمیں تقریباً لائف 10 سے 15 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے. جب ویڈیو ہم نے کٹ کی تو میں کہتا ہوں 26 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے. وہاں بلاول ہاؤس تک ہم وہاں میاں بیوی پیدل جا رہے تھے، پولیس ہمارے پیچھے تھی اسلام آباد، تاکہ ان کے لیے مسئلہ. کیا 26 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے؟ تب بلاول تک ویڈیو نہیں گئی. مجھے بلاول پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ان کی پارٹی کا ہے، ان کا پشت پناہ ہی نکلے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. اگر مجھے کچھ یہاں ہوا یا میری فیملی کو یا میری کچھ بھی ان کا، میں نے جو پیپلز پارٹی کا خالد خان لنڈ اور وڈیرے اور وہ جام مہتاب ڈہر ذمہ دار رہیں گے. میں اپیل صرف ان 2 اداروں پہ رکھتا ہوں اور ان سے ہی اپیل کر رہا ہوں، اور کسی ادارے پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، کسی سیاستدان پہ بھروسہ نہیں. تھینک یو سو مچ. عرصہ 4 سال سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر سراپا احتجاج ہے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیوی، جو کہ تمام تر مشکلات، بارش، سخت دھوپ، کڑکتی دھوپ اور تمام تر صعوبتیں برداشت کر کے یہاں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں، صرف اس لیے کہ انصاف مل سکے. لیکن ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل پایا، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے ان کو تمام تر اداروں سے جو انصاف کا تقاضا ہے یہ کرنا بھی بھول چکے ہیں. انصاف کا تقاضا کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور تمام تر اداروں سے ان کی امید بھی ختم ہو چکی ہے. اب پاکستان کے چیف جسٹس اور اس کے علاوہ دیگر سینئر مینجمنٹ سے ان کی جانب سے بارہا اپیل کرنے کے باوجود ان کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر بیٹھنے کے باوجود اگر انصاف نہیں مل سکا تو پاکستان کے دیگر شہروں کا، ان شہریوں کا کیا حال ہوگا جو کس حد تک مشکلات میں گرے ہوں گے؟ اس کا جواب یقیناً موجودہ جو ہمارے انصاف کے ادارے ہیں، جو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو ہماری ہائی کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد ہے، یا پھر جو ہماری سینئر مینجمنٹ، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، تمام تر اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اس پہ کون پیش رفت کرے گا اور ہمارے اس طرح کے مظلوم لوگوں کو انصاف کون مہیا کرے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.